آج کے اس جمعہ پر جمعۃ المبارک کے موضوع کے اوپر مختصر سے گفتگو، اس میں جمعہ کے فضائل اور جمعہ کے مسائل کی اصلیت بیان کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو بات کہنے کی میرے آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے یہ دنیا چل چلاؤ کا ایک نظام ہے جو آیا ہے اس نے جانا ہے۔ اس میں کافر بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں، اس میں ہندو بھی ہیں، ساری دنیا کی مخلوق جاری ہے۔ اور آخرت میں سب سے سوال ہوگا، اور ان سوالوں میں دو گروہ ہوں گے، ایک گروہ مسلمانوں کا ہوگا، ایک کافروں کا ہوگا۔ کافروں سے ایک سوال، اس کے بعد ان کو دیے جائیں گے۔ پھر میں اور آپ کھڑے ہوں گے، مسلمان کھڑے ہوں گے، اس مسلمانوں سے سوالوں کی گزارش ہوں گے۔ ان سوالوں میں یہ جو جمعہ کے مسائل ہیں، جمعے کی نماز ہے، تو نماز فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، یہ جمعے کی ہے، اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ اور جمعے کی ابتدا کیا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے کر جا رہے ہیں تو قبا کی بستی آئی۔ جن حضرات حرمین شریفین کی زیارت کی ہے وہ بخوبی اس چیز سے واقف ہیں کہ مدینہ منورہ میں آج بھی ایک مسجد ہے جس کو مسجد قبا کہا جاتا ہے۔ اسی مسجد کے قریب ایک مسجد ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد جمعہ، چھوٹی سی مسجد۔ جب آپ قبا کی مسجد میں آئے تو بنی عامر بن عوف کے ہاں سموار کا دن، منگل کا دن، بدھ اور جمعرات کا دن جب گزرا تو فرماتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر حضرات جب اکٹھے ہوئے تو مسجد قبا کی بنیاد رکھی گئی۔ جب یہ دن گزرے تو کہتے ہیں کہ جمعے والے دن وہاں سے مدینہ منورہ کی طرف جب چل پڑے جناب نبی صلی تو بنی سالم بن عوف کے علاقہ میں پہنچے۔ یہ جمعے کا دن آپ جا رہے ہیں اور راستے میں اللہ رب العزت نے وحی فرمایا، اور راستے میں وحی فرما کر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو تمہارے لیے نماز کو کون سی نودی، اعلان کر دو نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، آج کے بعد جمعہ کی نماز پڑھی ہوگی، پہلے زور کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ پھر جمعے کی نماز وہاں پر جب آپ سفر پر وہی نازل ہوئی، آپ وہیں کھڑے ہوئے، آپ نے ساتھی کو حکم دیا اور اس جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ پڑھایا۔ آج بھی مدینہ منورہ کے اندر مسجد جمعہ کے نام سے مسجد موجود ہے۔ پھر اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جمعہ کے بہت فضیلتیں بیان کرتے ہیں۔ یہاں تک آپ نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کا دن دنوں کا سردار، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ ہفتے کے 7 دن ہیں۔ فرمایا یہ دنوں کا سردار جمعہ، اور پھر فرمایا کہ صرف میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عظمت والا۔ اور پھر ایک جگہ ارشاد آپ نے فرمایا کہ جمعے کے دن کی فضیلت یہ ہے کہ جمعے کا دن عید الفطر سے بھی بڑا ہے، عید الفطر سے بھی بڑا ہے۔
قدر اہمیت ہے آج کے دن کی، یہ جو جمعہ ہو رہا ہے اس جمعے کی اہمیت کس قدر ہے؟ کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، پھر اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا گیا اس دن تو وہ جمعے کو دن، اور پھر آدم علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو وہ بھی جمعے کا دن، پھر قیامت جب قائم ہوگی 10 محرم الحرام ہوگا اور جمعے کا دن، اور فرمایا ایک روایت کا دراتا ہے کہ جمعے کے دن جو کوئی بھی مسلمان مرد اور عورت حرام چیز کے علاوہ اللہ رب العزت سے کچھ بھی مانگے اللہ ضرور عطا کرے۔ جمعے کی دن کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے، جمعے کی فضیلت اس قدر زیادہ ہے کہ جناب نبی اکرم حرام چیزوں حلال چیزوں تم اللہ رب العزت سے جمعے والے دن، اور ایک روایت کا کراتا ہے کہ ہر جمعے کو ایک لمحہ ایک گھڑی ہر جمعے کو اس میں علماء کچھ علماء فرماتے ہیں کہ فجر کے بعد کا وقت، اشراق کے وقت، کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ زوال کے وقت، کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ جب خطیب جمعہ پڑھاتا ہے دوسرے دونوں خطبوں کے درمیان جب بیٹھتا ہے اس وقت، کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ عصر کے بعد مغرب کے قریب وقت ہوتا ہے جس وقت میں اگر کوئی انسان اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے اور جائز چیز مانگے اللہ رب العزت اس کو ضرور عطا کرے۔ یہ جمعے کی برکت ہے۔ اور بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم دنیا میں بعد میں آئے ہیں لیکن قیامت میں سب سے آگے ہم ہیں۔ یاد رکھیے آئے ہم سب کے بعد میں ہیں لیکن حساب کتاب سب سے پہلے ہمارا ہونا ہے، یا جنت ہے یا دوزخ ہے، سب سے پہلے حساب کتاب ہمارا ہونا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ اہل کتاب کو کتاب پہلے ملی اور ہمیں بعد میں ملی، اور فرمایا پھر یہ جمعے کا دن ان پر بھی فرض تھا لیکن انہوں نے روگردانی کی۔ یہودیوں نے ہفتے کے دن کو چنا اور عیسائیوں نے اتوار کے دن کو چنا۔ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جمعے کا میرے اوپر فرض جب کیا تو ہم نے جمعے کے دن کو چنا۔ یہودیوں کے اوپر بھی فرض تھا لیکن یہودیوں نے کیا کیا کہ بجائے اس لیے کہ جمعے کا دن چنتے انہوں نے ہفتے کا دن چنا۔ عیسائیوں کا بھی حکم ہوا کہ جمعے کے دن، لیکن عیسائیوں نے اتوار کا دن چنا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب میرے اوپر یہ حکم دیا تو ہم نے جمعے کے دن کو اختیار کیا، تو جمعے کے دن کی بڑی فضیلت ہے۔ اور یاد رکھیے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے، آپ کو جنت سے زمین پر اتارا گیا ہے۔ یہ جمعے کے دن کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، اگر میں اور آپ اس جمعے کی فضیلتوں کے بارے میں سننا شروع کرتے ہیں تو مسائل کی طرف پہنچتے ہیں۔ اور یاد رکھیے اسی طرح ایک مسئلہ بھی ہم سنتے چلے جاتے ہیں۔ ابھی تقریباً پونا گھنٹہ پہلے حاجی صاحب نے اذان کی، جمعے کی پہلی اذان ہر مسجد میں آپ سنتے ہیں، پھر ابھی تھوڑی دیر کے بعد بیان ختم ہوگا پھر دوسری اذان ہوگی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، آپ کے دور میں، حضرت ابوبکر کے دور میں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے دور میں یہ پہلی ایک ہی اذان ہے۔ اور اذان میں سن لیجیے، روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا، آپ خطبہ فرما رہے ہیں، باہر سے مدینہ کی بستی ہے، باہر سے ایک قافلہ آیا، اس نے کہا کہ ہم راشن بیچنے کے لیے آئے ہیں، اور اللہ کی شان ایسی ہے کہ اس وقت مدینہ میں راشن کی قلت تھی، مال کی قلت تھی،
حضرات صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف فرماتے ہیں، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، باہر سے جب آواز آئی کہ راشن لے لو، فلانا لے لو، قافلہ آیا ہے، آواز کانوں تک پہنچی، ایک صحابی اٹھے، دوسرے اٹھے، تیسرے اٹھے، چوتھے اٹھے، اس طرح کرتے کرتے اکثریت صحابہ کی چلی گئی۔ صرف 12 صحابہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہیں، ان میں حضرت ابوبکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، اور ان کے علاوہ چند حضرات اور صحابہ اکرام وہاں پر ہوئے۔ یہ ہوا کیوں؟ یاد رکھیے یہ جمعے کی مسائل کا بتا رہا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جمعے والے دن پہلے جمعے کی نماز ہوتی تھی، پھر اس کے بعد خطبہ ہوتا تھا۔ جیسے عید پڑھتے نہیں، نماز ہو جاتی ہے، عید کے بعد خطبے ہوتے ہیں، جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ جمعے کی پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، اس کے بعد کیا فرماتے تھے؟ تو صحابہ نے یہ سمجھا کہ نماز اصل میں چونکہ ہو چکی ہے جمعے کی، اس لیے اگر اٹھ کر نکل بھی جائیں گے تو ہر جگہ عبادت تو فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی، قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی، اور اللہ رب العزت نے بڑی سختی وہاں پر فرمائی، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر راشن بدل جا رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد حکم تبدیل ہوا، پھر یہ ہوا کہ جمعے کا خطبہ پہلے ہوتا تھا، نماز یہ اس وقت سے یہ ترتیب چل رہا ہے۔ اب میں عرض کر رہا ہوں اذان کہ اذان کی کیا ترتیب ہے؟ تو جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلی اذان، حضرت ابوبکر کے زمانہ میں وہی ایک اذان، حضرت عمر کے زمانہ میں وہی ایک اذان، یہ دوسری اذان کس نے شروع کی؟ حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ یہ دوسری اذان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں فرمائی؟ کہ اس وقت مسلمانوں کی کثرت ہو گئی، بعد میں آنے والے اسلام قبول کرنے والے جو تابعین تھے، اب وہ چونکہ نئے نئے مسلمان تھے، اب ان کو جیسے حضرات صحابہ اکرام کے اعمال تھے، معمولات تھے، ویسے نہیں تھے۔ صحابی کا درجہ بڑا ہے، تو کہتے ہیں وہ سستی کبھی کوتاہی کرنا شروع کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ چند حضرات نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے درخواست کی، حضرت یہ ساتھی جو ہے سستی کو مظاہرہ کرتے ہیں، اذان پہلے ہو چکی ہوتی ہے، یہ مسجد میں نہیں آتے ہیں، تو میں ایسا نہ ہو کہ جمعے کی نماز چھوڑ دیں، اور جمعے کی نماز چھوڑنے کا بہت کبیرہ گناہ یہ عام نمازوں سے بڑھ کر گناہ ہے۔ جیسے عام دنوں میں میں اور آپ فجر ظہر عصر مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، بھئی سب سے زیادہ ثواب کون سی نماز کا ہے؟ تو حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ پورے ہفتے کی جو نمازیں ہیں، ان نمازوں میں جو جمعے والے دن فجر کی نماز ہوتی ہے، اس کا ثواب سب سے زیادہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ ثواب عام نمازوں میں، لیکن جمعے کی اہمیت اس سے زیادہ ہے، کیونکہ خاص دن ہے اور عیدوں سے بڑا دن ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخواست کو قبول کی، پھر دوسری اذان شروع ہو گئی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس وقت سے لے کر آج تک تمام اہل حق جو ہیں اسی پر عمل درآمد کر رہے ہیں، اور جمعے کی 2 اذانیں ہوتی ہیں، حضرات صحابہ اکرام نے بھی دی ہیں، تابعین نے بھی دی ہے، تبع تابعین نے بھی دی ہے، اور آج بھی حرم کے اندر حرم مکی ہو وہاں بھی، حرم مدنی ہو وہاں بھی 2 اذانیں ہوتی ہیں۔ صرف ایک فرقہ ایسا ہے جو صرف پاکستان اور انڈیا کے اندر، ہندوستان کے اندر موجود ہے، جو صرف ایک اذان کی اذان پر اتفاق کر رہا ہے۔ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمسکوا، پکڑو، مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اپنی داڑھوں کے ساتھ پکڑو، بالنواجذ، اس کی خلفاء راشدین کی سنت کو بھی ایسے پکڑو جیسے تم میری سنت کو پکڑتے ہو۔ تو الحمدللہ چاروں کے چاروں امام اس چیز پر متفق ہیں کہ جمعے کی کتنی اذانیں ہیں؟ بولو بھی 2 اذان، ایک بھی پہل نہیں بات
اب دونوں اذانوں میں فرق کیا ہے یہ بھی سنتے چلے جائیں۔ جمعے کی جب پہلی اذان ہو جائے تو جمعے کی پہلی اذان کے بعد کوئی مسلمان عقل مند ہو، بالغ ہو اور صحت مند ہو، وہ اس وقت تک پانی نہیں پی سکتا جب تک جمعے کی نماز نہ پڑھ لے۔ بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا نہیں کھا سکتا جب تک جمعے کی نماز نہ پڑھ لے۔ یہ مردوں کی بات کرتا ہوں، عورتوں کو اوپر جمعہ نہیں آتا مسئلہ ہے۔ عقل مند ہو، مرد ہو، عقل مند ہو اور صحت مند ہو۔ جمعے کی پہلی اذان ہو گئی ہے، پہلی اذان کے بعد پانی نہیں پی سکتا، کھانا نہیں کھا سکتا، دکانداری نہیں کر سکتا، کوئی دنیا کے معاملات نہیں کر سکتا، صرف اس کا ایک ہی کام ہے، اب اذان ہو چکی ہے، اس نے جمعے ہاں جمعے کے لیے غسل کر سکتا ہے، کیونکہ جمعے کا حصہ ہے، خوشبو لگا سکتا ہے، جمعے کا حصہ ہے، مسجد کی طرف آئے جمعے کا حصہ ہے، سمجھ آئی؟ پہلی اذان کے بعد بلکہ یہاں تک مفسرین کرام نے لکھا ہوا کتابوں کے اندر تفسیر الاحکام القرآن ابی بکر بن عربی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جمعے والے دن جمعے کی پہلی اذان ہو گئی اور چند حضرات بیٹھے ہوئے ہیں نکاح کے لیے، اس کے لیے بیٹھے نکاح کے لیے، اور گواہ بھی موجود ہیں، نکاح خان بھی موجود ہے، وہاں خطبہ پڑھایا گیا، نکاح خان پڑھانے کے بعد ایجاب و قبول بھی ہو گیا گواہوں کی موجودگی کے اندر۔ علماء لکھتے ہیں چاروں کے چاروں امام بھی اس چیز پر متفق ہیں کہ اس کا نکاح نہیں ہوا، نکاح اس کا باطل ہے، کیونکہ جمعے کی پہلی اذان ہو چکی ہے، اب جمعے کے بعد اس کا نکاح ہوگا، جمعے سے پہلے اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل کیا دیتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ جب قرآن کے اندر قطع نص آ چکا ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے پھر ہر کام حرام ہے، پھر یہ نکاح بھی کیا ہے؟ اگر اس نکاح کے ساتھ وہ مرد اور عورت دونوں اکٹھے رہتے ہیں وہ نکاح نہیں ہے، زنا ہے، اس کے بعد اگر اولاد ہوا تو وہ زنا ہے۔ اس قدر ڈاٹا فرق اور ہم نے جمعے کو سمجھے کچھ نہیں، ہم جمعے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، ماننے کے لیے تیار ہیں۔ جس قدر بڑا مسئلہ ہے یہ کہ دیکھو نکاح کس قدر بڑا اللہ کے نبی کی سنت ہے، لیکن ہم اس چیز سے بھی جناب کرو بیٹھے ہوئے ہمارے حضرات جمعے کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، کاروبار میں کر رہے اور یہاں تک حضرات نے لکھا ہے کہ جمعے کی اذان شروع ہوئی، آپ دکاندار ہیں، آپ کی دکان پر گاہک آیا ہے، اس نے آپ نے اس کے لیے چیز کو پیک کر کے رکھی ہے، وہ آپ کو پیسے دینے لگا ہے اور ادھر سے جمعے کی اذان شروع ہو گئی ہے، اگر آپ نے سامان اس کو دیا اس کے لیے دینا حرام، آپ نے اس سے مال دیا آپ کو مال حرام ہو چکا ہے، کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ۔ تو یہاں باہر جو ہے وہ گوشت والی دکانیں، فلانی دکانیں، پھل والی دکانیں بھی جائیں، وہ باہر بازار لگا ہوتا ہے سستا اور ہم سے زیادہ یہودی ہماری خرچ کرتے ہیں۔ یہودی وہ آج بھی اس چیز پر کہتے ہیں خوش ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، مسلمان ہمارا فکر نہیں کر سکتا، کیوں؟ کتاب کے اندر لکھا ہے، جماعت کے ایک ساتھی جب گیا تو کہتے ہیں لبنان کی سرحد کے اوپر گیا، ادھر سے اسرائیل کی سرحد کی ایک یہودی نے اس کو آواز دے کر بلایا کہ کہاں سے ہے، اس نے پاکستان سے، اس نے کہا نمازیوں کی حالت کیا ہے، وہاں آتے ہیں بوٹے بوٹے آتے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ عام نماز اور جمعے کے نمازیوں میں کتنا فرق ہے؟ وہ بہت فرق ہے۔ کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ جمعے کی نماز میں تو حال مکمل ہو جاتا ہے، عام نماز کے اندر ایک صف دو صف ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مسلمان اس وقت تک ان پر غالب نہیں آئیں گے جب تک ان کے جمعے کے نمازی اور عام مستعام جو نماز ہے اس کے نمازی برابر نہ ہو۔ تو ہمیں جمعے کی کسی شہر کا علم نہیں، قدر ہی نہیں، فکر ہی نہیں، نعرے تو ہم مارتے ہیں تو تسلیم بھی آزاد ہو، پرانا بھی ہو، دعا بھی کرتے ہیں، سر اس طرح نہیں ہونا۔ اللہ کا ایک تکوینی نظام ہے، اس تکوینی نظام کے تحت میں اور آپ چلیں گے تو نظام درست ہوگا۔ پھر اس کے بعد مسئلہ بسمتیں چلے جائیں، جمعے والے دن خوشبو لگانا، نبی کی سنت، اچھے کپڑے، نیا کپڑا اگر میسر ہو تو نیا کپڑا پہنا،
نئے کپڑے پہنتے نہیں ہیں تو صاف ستھرے سفید رنگ کی کوشش کریں کہ لباس پہنیں. سفید رنگ کا لباس پہننا یہ میرے نبی کی سنت. پھر اس کے بعد مسواک کریں, حجامت بنوائیں, ناخن تراشیں, سنت کے اعمال ہیں. پھر یہ ہے کہ ہاں جو مولوی حضرات ہوتے ہیں ان کے لیے اجازت ہوتی ہے کہ اذان ہونے کے بعد اگر وہ تقریب کی تیاری کرنا چاہیں جمعے کے سلسلے کے اندر تو وہ کر سکتے ہیں. بیمار آدمی ہے, شوگر کا کوئی مریض ہے, یہ بیمار ہے, وہ اذان کے بعد اگر کچھ کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے. نوجوان آدمی کو اس کی کوئی اجازت نہیں. پھر جب پہلی اذان ہو جاتی ہے, پہلی اذان کے بعد جو مسجد میں سب سے پہلے آتا ہے حدیث کی کتابوں کا رہتا ہے, اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ہوتا ہے. علماء سے پوچھا کیا ہر جمعے کو اگر پہلے آئے کیا ہر جمعے کو ہر جمعے کو, کیونکہ اللہ کے یہاں ثواب کی کمی نہیں, اللہ کے یہاں دینے کی کمی نہیں. جیسے ایک روایت کا آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں ماں باپ ہو, جس گھر میں ماں باپ ہو اور اولاد ان کے چہرے کو دیکھتے جا رہے ہیں, محبت کی نگاہ سے دیکھتے ویسے ہی جا کر دیکھتے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس مرد اور اس بچہ یا بچی کے نامہ اعمال میں اللہ رب العزت کے حج اور عمرے کا ثواب ہوگا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ گھر کے اندر باپ ہوتا ہے, روزانہ دن میں 10 مرتبہ 10 میں 100 مرتبہ بھی دیکھو اللہ 100 حجوں کا ثواب ہوگا. اللہ کے یہاں ثواب کی کمی نہیں. تو یہاں بھی ایسا ہے کہ ہر جمعے کو جو پہلے آتا ہے, سمجھ آ رہی ہے, جو پہلے آیا آزاد کے بعد آیا آ کر اس کو کیا ہے اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا. پھر اس کے بعد جو آئے گا پھر اس کو گائے کی قربانی کا ثواب ملے گا. پھر اس کے بعد جو آئے گا پھر اس کو بعد جناب بکرے کی قربانی کا ثواب ملے گا. اس کے بعد جو آئے گا پھر اس مرغی کی قربانی کا ثواب ملے گا. اس کے بعد جو آئے گا انڈے کی قربانی کا ثواب ملے گا. پھر روایت کا اندر آتا ہے کہ دوسرے خطبے کا وقت ہوتا ہے, کیوں اذان جب ہوتی ہے دوسری اذان جب ہوتی ہے, فرمایا اس وقت فرشتے جو ہیں وہ پرواز کر جاتے ہیں کیونکہ دوسرا خطبہ شروع ہونے لگتا ہے. فرمایا ادھر سے خطبہ شروع ہوا, ادھر سے فرشتے نکل گئے. پھر ایک روایت کا اندر آتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے, یہ ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں جو خطبے کے وقت میں یہاں مسجد میں کسی مسجد کے اندر جاتے ہیں. فرمایا ان کے لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے اب تیرے آنے نہ آنے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے اور تجھے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اب تو آ گیا ہے تب بھی, نہیں آیا تب بھی, اب تیرے نامہ اعمال میں جمعے کا ثواب نہیں ہوتا. اس قدر سفر کیسے ہے. تو ہمارے ہاں چونکہ اللہ کی شان ایسی, ایمان بھی کمزور ہے, اسلام بھی کمزور ہے, اور ماشاء اللہ روحانی طور پر بھی کمزور ہے. اب تو اللہ کی شان ایسی ہے جسمانی طور پر بھی کمزور ہے. تو یہ جمعے کے مسائل کے اندر فرمایا. اور پھر جب دوسرا خطبہ شروع ہو جائے تو اکثر حضرات کیا کرتے ہیں, مسجد کی آداب جو بھی ہے کہ باہر سے جو حضرات یہ جو پہلے آ کر آگے بیٹھتے ہیں, باہر سے جو پیچھے سے آئے اور ادھر آ کر آگے فلان فلان کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پر رات فرمائی. جیسے ادھر جگہ ہے, جگہ آگے فلان کا سیدھا آگے ٹھیک ہے تو جائے. فرمایا جو فلان کا اندر پڑھو ہی کوئی پورا ادھر ہوئی کرو, کوئی اتنی جلدی تھی تو پہلے آ جاتے, پہلے آ کر مسجد کے اندر بیٹھتے ہیں. روایت کا آتا ہے اللہ کے نبی نے ان پر کیا فرمایا تھا, بڑی سختی کرنی ہے. اور دوسرے خطبے جب شروع ہو جائے, جو تھوڑی دیر کے بعد ہوگی, اس دوران میں اگر کوئی دو مرد یا بچے نوجوان کوئی اگر گفتگو کر رہے ہیں, گفتگو کرنا حرام ہے. یہاں تک کہ مسجد میں آیا, باہر سے آیا خطبہ ہو رہا, باہر سے آ کے باہر بیٹھے ہوئے اندر السلام علیکم, وہ سلام کرنا حرام ہے. کسی نے جواب دے دیا, جواب دینا حرام ہے. کیوں؟ ظہر کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں نماز کی, اور جمعے کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں, اور یہ جو 2 خطبے ہیں یہ 2 رکعتوں کے مترادف ہیں. جیسے نماز میں اور آپ بول نہیں سکتے, کسی کے سلام کا جواب نہیں دے سکتے, اسی طرح ان خطبوں کے دوران بھی کسی کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکتے, سلام کا جواب نہیں دے سکتے, سنتیں نہیں پڑھ سکتے. سنتیں پڑھنی ہے پہلے پڑھے, اس دوران میں کسی کے ساتھ کلام نہیں کر سکتے. اور یہاں پر اللہ کی شان ایسی ہے, حضرات آتے ہیں اور آپ کا جناب گفتگو بھی ہو رہی ہے, سنتیں بھی ادا کر رہی ہوتی ہیں. جمعے کے مسائل ہیں, مسائل ان کے بغیر نہ میرا چارہ ہے نہ آپ کا چارہ ہے.
کیونکہ یہ وہ مسائل ہیں جو فرض ہیں، فرض ہیں۔ اگر مجھے اور آپ کو علم نہیں تو علم لے کر آنا چاہیے، ان مسائل کو سیکھنا چاہیے، ان مسائل کو برآمد کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر اسی طرح یاد رکھیے جمعے کی 12 شرطیں، کتنی شرطیں ہیں بھائی؟ 12 شرطیں، 6 وجوب کی ہیں، 6 صحت کی، 6 واجب ہونے کی ہیں اور 6 اس کی صحت۔ واجب ہونے کی شرط یہ ہے کہ مرد ہو اور آزاد ہو، غلام کے اوپر جمعہ نہیں۔ جس کا نوکر لگا، آج تو نوکر ہوتی ہے، تمہارے بنا کرنے رسید کرنی میرے مالک بنا، غلام کے اوپر جمعہ نہیں۔ پھر اسی طرح فرمایا آزاد ہو، دوسرے نمبر پر مرد ہو، تیسرے نمبر پر مقیم ہو، مسافر کے اوپر جمعہ نہیں۔ اگر راستے میں کہیں مل جائے پڑھ لو، ثواب ملے، یہ نہیں کہ جمعہ نہیں زیادہ پڑھ لو۔ مسافر کے اوپر جمعہ نہیں، لیکن اگر مل جائے کوشش کریں کہ راستے میں روڈ کے اوپر کہیں جمعہ مل جائے تو اس کو پڑھیں، لیکن اگر آپ سفر پر ہیں تو فرمایا اس کے اوپر جمعہ واجب نہیں۔ وہ اپنی ظہر کی نماز کسی وقت میں اپنی ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور تندرست پاؤں اور آنکھوں، یہ بھی واجب ہے، تندرست پاؤں کو چل کے آ سکتا ہو، معذور نہ ہو، معذور نہ ہو، سمجھ آئی کہ اس کو اٹھا کر مسجد میں لایا جائے۔ پھر اسی طرح آنکھیں بھی اس کی ٹھیک ہوں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو آتے ہوئے اس کو ٹھوکر کر کے نیچے گرے۔ اللہ رب العزت نے کس قدر آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے کس قدر احسان ہے میرے اور آپ کے اوپر کہ اعضاء بھی ٹھیک ہیں، آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، یہ سب بھی ٹھیک ہے، اللہ نے طاقت بھی دی ہے، لیکن کیا ہے اس قدر میں اور آپ پھر اللہ کی نافرمانی میں زندگی میں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ بالغ ہونا شرط ہے، بالغ کے اوپر ہے، بچوں کے اوپر جمعہ نہیں ہے، عورت کے اوپر جمعہ نہیں ہے۔ عورت کے لیے جمعے کی نماز نہیں، عورت کے لیے عید کی نماز بھی نہیں۔ جتنی سہولت ہے عورت کے لیے، پھر ہم آپ کا عقل مند ہو۔ نمبر 6 پر عقل مند ہو، سیاح جو بات کی جا رہی ہے اس کو سمجھے، سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہ ہو مجبور ہو، بات جو کی جا رہی ہے اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیا کیا جا رہا ہے۔ جمعے کی 6 واجب ہونے کی شرطیں ہیں، یہ 6 علامتیں اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہیں تو کیا ہوگا، اس کے اوپر جمعہ کیا ہے، واجب ہے۔ اگر یاد رکھیے روایت کے اندر آتا ہے کہ جس نے ایک جمعہ جان بوجھ کر چھوڑا، بخاری کی روایت اور حدیث کی کتابوں کے اندر ہے، اللہ رب العزت اس کے دل کے اندر ایک کالے رنگ کا سیاہ رنگ کا ڈاٹ ڈال دیتا ہے۔ کیا لگ جاتا ہے؟ کالا دبا، جس کو بولتے ہیں کالا دبا لگ جاتا ہے۔ خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ دوسرے جمعہ چھوڑتی ہے، اللہ اس داغ کو بڑا کر دیتا ہے۔ یہ ایک اور داغ لگا دیتا ہے۔ یہ حدیث کی بات کر رہا ہوں، یہ جان بوجھ کر جمعہ چھوڑنے کا فرمایا جب تیسرا جمعہ چھوڑتا ہے اللہ رب العزت اس کے پورے دل کو سیاہ کر دیتے ہیں اور سیاہی کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اب تو منافقوں کی اس صف میں شامل ہو چکا ہے جس پہ ہدایت کوئی نہیں۔ یہ جمعے کی اہمیت، تو ہمیں جمعے کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جان بوجھ کر جمعہ حضرات چھوڑتے ہیں، اللہ رب العزت نے کو عقل سلیم عطا فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے۔ جن حضرات نے یہ مسئلے مسائل سنے ہیں، جا کر دوست احباب کو بتائیں۔ دوستی کہتی ہے اسے جمعے کے مسائل ہیں، آپ کو جمعے کے لیے آنا چاہیے۔ دکان اپنی بند کرو، تھوڑی دیر کے لیے دکان بند کریں، اس وقت تو اوپر مسجد کے اندر پہنچو تو صحت کی صحت سکتے ہیں۔ فرمایا جمعہ پڑھانے کا، جمعہ پڑھانے کا پاکستان کے اندر یا اسلامی ملک کوئی بھی ہو، اس کے اندر جمعہ پڑھانے کا سب سے زیادہ کس کا ہے؟ آصف علی زرداری صاحب، صدر صاحب ہوا ہے ایسے ہی، لیکن کیا کرے، سیر کا علم نہیں، دین کا علم نہیں، یہ جو شباز شریف ہے اس کا علم کوئی ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ملک کا بادشاہ جمعے کی نماز پڑھائے، جمعے کی نماز اس کو نہیں پڑھے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق فرمایا، یا بادشاہ ہوگا یا اس کا نائب ہوگا۔ بادشاہ سلامت بھی ایسے ہے، نائب بھی ایسے ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جمعے کا وقت ہو، جمعے کا وقت ہو، جمعے کا وقت نہیں ہے میں 11 بجے لے کر بیٹھ جاؤں، جمعہ پڑھا گیا تو کوئی صاحب نے جلدی جانا ہے پہلے جمعہ پڑھو۔ جمعے کا وقت ہو، جمعے کا دن ہو، وقت ہو، پھر اس وقت جمعہ ہوگا، اس سے پہلے آگے پیچھے جمعہ، یہ صحت کی ضرورت۔ پھر جماعت ہو،
یاد رکھیے جمعے کی فقہ حنفی کے نزدیک کم سے کم 40 افراد جمعے کے اندر رات میں شامل ہوتے ہیں. جہاں 40 افراد سے کم ہو 20 ہو 25 ہو 30 ہو جمعہ نہیں ہوتا. یاد رکھیے یہ رات میں شروع کیے جہاں 40 افراد سے کم افراد ہوں وہاں جمعے کی نماز نہیں ہوتی. سہولت کے لیے لوگوں نے کیا کیا ہوتا ہے جیسے سہولت ہوتی ہے ہر مسجد میں عید کی نماز شروع کی ہوتی ہے. حدیث کے اندر آتا ہے حدیث کی نماز کھلی جگہ پہ جا کر پڑھتا. ہاں تو بارش ہو گئی موسم ایسا ہو گیا پھر مسجد ہے وغیرہ کھلی ہر بندے کی مسجد بنائی ہے وہاں جمعے بھی ہو رہے ہیں اور وہاں عید کی نمازیں بھی ہو رہی ہیں. اللہ ہدایت نصیب فرمائے. پھر اس کے بعد کیا خطبہ ہو یہ خطبہ بھی ہوگا یہ لازم ہے سمجھ آئے اس کو جمعے کی صحت کی شرط ہے. پھر شہر ہو دیہاتوں کا تو جمعے نہیں ہوتے. ہاں دیہاتوں کی بات تو دیہات میں بڑے ہوتے دیہات جتنے بڑے ہوں جہاں کم سے کم 50-60 افراد وہاں پر موجود ہوں پھر جمعہ ہوتا ہے. اگر 10-20 گھر ہوں صورتحال وہاں جمعہ نہیں ہوتا. پھر اذان عام کا ہوگا جیسے اذان ہوئی ہے پہلے دوسری اذان ہوگی. یہ اذان ہوگی یہ جمعے کی صحت کی شرطیں ہیں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو ان سے کو برابر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ جمعہ کے چند مسائل ہیں. یہ جمعہ کے مستحب اعمال کیا ہیں فرمایا جمعہ پر دن صورتحال پڑھو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھو اور دعا مانگو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور پھر جمعے کی وعید آپ کو سماج کو چھوڑنے کی وعید کیا ہے. پھر اس نے فرمایا اگر کوئی جمعے کی نماز نہیں پڑھ سکا کسی مسجد میں نہیں پڑھ سکا تو پھر ظہر کی نماز پڑھو. یہ نہیں کہ گھر میں کہتے ہیں جمعے کی نماز ہوگی ہے 2 رکعتیں پڑھنی 2 رکعتیں نہیں 2 رکعتیں جمعے کی جماعت کے ساتھ ہے نماز کے ساتھ ہے. اگر جمعے کی نماز اس سے چھوٹ گئی ہے تو پھر کیا ہے وہ جناب اپنی 4 ظہر کی نمازیں ہیں ظہر کی نماز پوری پڑھی. اور پھر اسی طرح فرمایا جس مسجد میں امام مقرر نہ ہو کیا اس مسجد میں جمعہ ہو سکتا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے. جہاں افراد زیادہ ہونے اللہ کیا کرتا ہے افسوس ہوتی ہے وہاں 40-50-60 افراد ہو جمعے کے لیے مسجد میں ہونا ضروری نہیں. لوگوں کا افراد کا اکٹھا ہونا ضروری ہے. 40-50 افراد ہو جائیں پھر اس کے بعد کیا کریں گھر کے اندر جمعے کی نماز نہیں ہوتی گھر کے اندر سے ظہر کی نماز ہوتی. یہ چند مسائل ہیں جمعے کے یہ مختصر میں نے عرض کیے ہیں تاکہ آپ کے ذہن کے اندر رہیں میں سمجھانے میں مجھے آسانی پیدا ہو جائے. تو یہ جمعے کی شرائط مختصر آپ حضرات